الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام کا 11واں مہینہ ذی قعدہ، آج اس کی 29 تاریخ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج شام ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو ذی الحجہ اسلام کا 12واں اور آخری مہینہ انشاءاللہ شام کو شروع ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں رمضان کے بارے میں تو فضیلتیں ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا اور جاگنا، عبادت کرنا، اس کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ جو کل سے جو ایام شروع ہوں گے ذی الحجہ کے 10 دن، یہ اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ہیں، اللہ کو کوئی بات کہنا ہو تو اللہ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کی بات میں ذرہ برابر شک اور شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ تو قسم کھائی جاتی ہے بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات بالکل پکی اور مضبوط ہے، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی بات تو ویسے ہی پکی ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، اور قسم اہم چیزوں کی کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فجر کی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اب فجر سے کیا مراد؟ صبح کا وقت، جس کو آج مسلمان سب سے زیادہ ضائع کر رہا ہے، کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور صبح ہی نہیں ہوتی، صبح 10-11 بجے ہو رہی ہے۔ راتوں کو جب اللہ والوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے 3-4 بجے، تب انٹرنیٹ کا پیک ختم ہوتا ہے اور موبائل کی ساری جو ہیں الٹی سیدھی حرکتیں ختم ہوتی ہیں۔ جب اللہ والے اٹھتے ہیں تو یہ مسلمان سونے جاتا ہے۔ تو قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی قسم کھائی، اور اللہ نے اس کو یہ اہمیت دی کہ بہت قیمتی وقت ہے، فجر کا وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ یہ رات کی تاریکی کے چھٹنے کا وقت ہے کہ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، اب صبح کی روشنی نمودار ہونے والی ہے۔ اور ہر جاندار انسان تو انسان، شہروں میں تو لوگ سوئے پڑے رہتے، لیکن گاؤں میں اور دیہاتوں میں کہ انسان بھی اٹھ گئے، جانور بھی اٹھ گئے، چرندے پرندے بھی اٹھ گئے، ہر کوئی اپنے اپنے کھانے پینے اور رزق کی تلاش میں نکل پڑا۔ یہ صبح کا اتنا بہترین اور سہانا وقت ہوتا ہے، اور جب ہر کوئی اپنے یعنی پرندے اپنے گھونسلوں سے، جانور اپنے گھروں سے اور بلوں سے، اور انسان اپنے گھروں سے نکل رہا ہے، تو ایک قیامت کا منظر یعنی گویا کے سامنے آتا ہے۔ جس طرح کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکیں گے تو ساری انسانیت، ساری مخلوق ایک ساتھ کھڑی ہوگی، ایک ساتھ میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے۔ تو جب صبح ہوتی ہے، نور کا تڑکا ہوتا ہے، تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے، جاندار بھی، انسان بھی، پرندے بھی، سب نکل کر اللہ کی طرف رزق حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔
تو صبح کا وقت اللہ نے بہت قیمتی بنایا، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ بہرحال اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون؟ یہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ 1 تاریخ سے لے کر بقرعید کا دن 10واں دن ہوگا، یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ قسم ہے 10 راتوں کی، کیوں؟ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ اور آگے فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے شفع یعنی جفت کی، اور والوتر اور طاق کی، یعنی ایکی اور بیکی دونوں کی قسم۔ کیا مراد اس سے؟ تو بیکی سے مراد 10ویں تاریخ ہے، ڈبل ہے نا وہ، بیکی ہے، اور ایکی سے مراد 9ویں تاریخ ہے، عرفہ کا دن، جو یوم النحر سے بقرعید سے 1 دن پہلے جو عرفہ کا دن 9 تاریخ کا دن ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا دن ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے عاشقانہ انداز میں پروانہ وار دیوانہ وار، نہ کپڑے کا ٹھکانہ، نہ خوشبو، نہ کھانا، در در جو ہے پھر رہے ہوں گے عرفات کے میدان میں، مینا میں، مزدلفہ میں۔ تو عرفہ کا دن جب عرفات کے میدان میں 60 لاکھ کا مجمع، 70 لاکھ کا مجمع ایک ساتھ، اللہ کہیں گے آج نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، آج مجھے اپنی عاجزی دکھلاؤ، اپنی بے کسی دکھلاؤ، اپنا رونا گلگلانا دکھلاؤ۔ وہ منظر دیکھ کر آسمان بھی روتا ہے، اور یعنی ہمیشہ اس دن وہاں بارش ہوتی ہی، آسمان بھی روتا ہے، اور جس کو رونا نہ آئے پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے، اس کو بھی رونا آتا ہے۔ تو اس دن اللہ نے کہا کہ آج نفلی عبادتیں، آج جو ہے نمازیں یہ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ مغرب بھی تمہیں یہاں نہیں پڑھنی ہے، بس دعا اور عاجزی اور ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے رو، مانگو، آج مجھے اپنی عاجزی دکھلاؤ۔ تو حج کا سب سے بڑا فرض وہی ہے کہ 9 تاریخ کو ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہاں ٹھہرنا، یعنی تھوڑی دیر بھی اگر ٹھہر گیا اس کا حج ہو گیا۔ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، ICU میں ہوتے ہیں، ان دنوں میں انہیں بھی باقاعدہ گاڑیوں سے لایا جاتا ہے۔ جو حاجی بیمار ہو جاتے ہیں اور خود نہیں آ سکتے بلکہ ICU میں ہیں، دواخانوں میں ہیں، تو انہیں گاڑیوں کے ذریعے لایا جاتا ہے، تھوڑی دیر ٹھہراتے ہیں، عرفات کے میدان میں پھر لے کے چلے جاتے ہیں، تاکہ یہ سب سے بڑا فرض ادا ہو جائے۔ تو عرفہ کا دن وہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ بقرعید کا دن، اللہ نے پہلے 10 راتوں کی قسم کھائی، 10 دنوں کی، پھر ساتھ میں ان دونوں کی الگ قسم کھائی، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کی۔ تو آج ہمارے درمیان رمضان کی تو فضیلتیں ہمیں معلوم، اس میں تو ہم کچھ کر لیتے ہیں، کچھ جاگنا، عبادت کرنا، ذکر، تلاوت، اللہ کے سامنے مانگنا، رونا، کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آج چاند نظر آ جائے گا لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ راتوں میں شب قدر افضل ہے، راتوں میں شب قدر افضل ہے، وہ تو رمضان میں ہوتی ہے، اور دنوں میں کون سا دن؟ رمضان کا دن نہیں، عرفہ کا دن سب سے افضل ہے، وہی 9 تاریخ والا۔ یہ ہمیں پتہ نہیں، راجہ ادھر ہے، رانی ادھر ہے۔ عرفہ کا دن یہ سب سے افضل ہے، یہ ذی الحجہ میں آئے گا 9 تاریخ کو۔ اگر آج چاند نظر آیا تو اتوار کا دن، یعنی آئندہ اتوار کا، یہ اتوار نہیں، پیر کو بقرعید ہوگی اگر آج چاند نظر آیا تو اتوار کا دن، عرفہ کا دن، یہ سارے دنوں کا سردار ہے، پورے سال کے دنوں کا سردار عرفہ کا دن ہے۔ اس دن ہمارے اوپر کوئی جو رینگتی ہی نہیں ہے، نہ ایکسٹرا عبادت کا خیال آتا ہے، نہ اللہ کے سامنے رونے کا، نہ مانگنے کا، کوئی خیال آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں کو معلوم کہ یہ دن، یہ راتیں کتنی قیمتی ہیں، اور رات وہاں ہے، رات افضل شب قدر کی وہ رمضان میں، اور دن پورے سالوں میں افضل عرفہ کا دن وہ ذی الحجہ میں آ رہا ہے۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت کیا فرماتے ہیں؟ ما من ایام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام نحب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پورے سال کے دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں، پورے سال کے دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو عبادت کرنا پسند ہے۔
ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ان 10 دنوں میں عبادت جتنا اللہ کو پسند ہے اتنا پورے سال میں عبادت کرنا اللہ کو پسند نہیں. لیکن کہاں ہیں ہم؟ اللہ کا شکر ہے پھر بھی اللہ نے ہماری لاج رکھی. ہم نے دعائیں کی تھیں، اللہ والے نے دعائیں کی تھیں، تو آپ کہ پاجامہ تو نہیں اترا لیکن نالا ٹوٹ گیا ہے تو اب پاجامہ پکڑ کر ہی چلنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پاجامہ تو نہیں اترا لیکن نالا ٹوٹ گیا ہے تو اب ایک ہاتھ سے پاجامہ پکڑ کر ہی چلنا پڑے گا. یہ اللہ نے بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان کیا ہماری دعاؤں کے صدقے میں. العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. خیر، تو ان دنوں کو جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے کچھ قابل بنائیں گے. جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پورے سال عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنا پسندیدہ ہے. کیا ہے اس کا فائدہ؟ فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ. ان دنوں میں ہر دن روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. اور یہ ایک حدیث میں نہیں، کئی حدیثوں میں آیا ہے. بہت ہی مضبوط بات ہے. یعنی ان دنوں میں 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر. بقرعید کو نہیں ہوگا لیکن 9 دن تو ہوگا. بقرعید کے دن اور عید کے دن اور بقرعید کے بعد جو 3-4 دن ہیں، 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام. اس کی حدیث الگ ہے، لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ان دنوں میں یعنی عید، بقرعید اور اس کے بعد جو 3 دن آ رہے ہیں ان 5 دنوں میں تو روزہ رکھنا حرام. یہ کھانے پینے اور خواہشات کے پورا کرنے کے دن ہیں، اللہ کی مہمانی کے دن ہیں. لیکن شروع کے 9 دن 1 تاریخ سے لے کے عرفہ کے دن تک، بقرعید سے 1 دن پہلے تک روزانہ روزہ رکھنا، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں. یہ باتیں خالی سننے کے لیے، یہ کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. 9 دن نہیں رکھ سکتے، جو اللہ توفیق دے. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، جو اللہ توفیق دے. اور پھر ان 9 دنوں میں بھی عرفہ کے دن کی الگ فضیلت ہے. عرفہ 9ویں تاریخ کا دن 1 سال کے روزے کے برابر تو ہے ہی، اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے اسپیشل اس کی فضیلت بیان فرمائی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعد والسنۃ التی قبل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عرفہ کے دن کا روزہ میرا اللہ پر یقین ہے، میں اللہ کی ذات پر یقین کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ 1 سال کے پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ معاف کر دیں گے. تو 1 سال کے روزے کا تو ثواب ملے گا عرفہ کے دن، لیکن ساتھ میں 1 سال کے پچھلے گناہ بھی معاف اور ایکسٹرا آئندہ کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. اس لیے اگر 9 دن ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا تو کم سے کم 1 دن 2 دن اور عرفہ کے دن تو رکھنے کی کوشش کریں، بقرعید سے 1 دن پہلے، تاکہ یہ ڈبل فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چاند نظر آئے گا تو یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا. اگر آج چاند نظر آیا تو کل سے روزہ شروع، ورنہ پرسوں تو ہے ہی. کل سے شروع ہوگا تو بقرعید پیر کے دن ہوگی اور عرفہ کا دن بعد والے آئندہ والے اتوار کو، یہ اتوار نہیں بلکہ جو آئندہ اتوار آ رہا ہے اس اتوار کو عرفہ کا دن ہوگا. خیر، دوسرا مسئلہ جو آنے والا ہے وہ یہ آنے والا ہے کہ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم من يضحي فلا ياخذ من شعره وبشره شيئا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جیسے آج شام کو نظر آ جائے گا یا آئندہ آئے گا، لیکن زیادہ امکان آج شام کا ہی ہے، وہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ 30 کا بھی کر سکتا ہے. تو جب بقرعید کا چاند نظر آ جائے اور وہ اراد بعضکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے مطلب واجب ہے تو بھی، واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی کر رہا ہے. جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کے اوپر واجب تھی تو بھی اور واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی قربانی کرنا چاہ رہا ہے، بکرا لیا یا پال لیا جانور، تو کیا کرنا ہے؟ فلا یاخذ من شعره وبشره شیئا، تو اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے، اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے.
جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو بقرہ عید کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن، سر کے بال ہیں، مونچھ کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، ناخن ہیں، ان کو نہ کاٹے. یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ بتاؤں گا میں ابھی. ایک شرط کے ساتھ، جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، واجب ہے تو بھی، واجب نہیں تھی تو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے. کب تک؟ جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے. اگر 10ویں کو کرے گا تو 10 دن، 11ویں کو کرے گا تو 11 دن، اور 12ویں کو کرے گا تیسرے دن تو 12 دن. جب تک اپنی قربانی نہیں ہو جاتی، عید کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہونے تک بال، ناخن وغیرہ کو صاف نہ کرے، کاٹے نہ. کیوں؟ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ مشابہت جو لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کے گھر پر پہنچے ہیں اور ایک عاشقانہ منظر پیش کر رہے ہیں. نہ سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، نہ خوشبو ہے، نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ٹھہرنا ہے. در بدر کبھی مزدلفہ میں، کبھی مینا میں، پھر مزدلفہ میں، پھر مینا میں، عرفات میں، مکہ میں، طواف میں، سعی میں، دعا میں، اور بدن پر جیسے ایک فقیر، مسکین، ایک عاشق اپنے آپ کو بھول کر اپنے محبوب کی تلاش میں، اس کے دیدار کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پروانہ وار، دیوانہ وار، حیران، پریشان، سرگردہ رہتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے. نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، نہ بدن پر لباس کا ٹھکانہ. اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، بس محبوب کی یاد میں، معشوق کی یاد میں. بال بھی نہیں کٹوا سکتا، بلکہ صابن، خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو اور ناخن اور بال وغیرہ وہ صاف نہیں کر سکتا جب تک کہ احرام نہیں کھلے گا، حج پورا نہیں ہوگا. تو ہم کچھ تو نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، اللہ ہمیں پہنچائے، لیکن کم سے کم ان کی نقل تو کر سکتے ہیں. اس لیے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹ کر حاجیوں کی نقل ماریں، ان کی مشابہت اختیار کریں. بہرحال تو یہ مستحب ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، میں نے کہا بھی بتاؤں گا. شرط یہ ہے کہ بال ناخن کاٹے ہوئے 40 دن نہ گزرے ہوں. بال ناخن کاٹے ہوئے، زیر ناف بال، بغل کے بال وغیرہ کاٹے ہوئے 40 دن نہ گزرے ہوں تو یہ فضیلت ہے، مستحب. اور اگر 40 دن گزر گئے پھر تو کاٹنا ضروری ہوگا. 40 دن سے زیادہ چھوڑنا مکروہ ہے. اسلام صرف ظاہری پاکی کو نہیں پسند کرتا، بلکہ اندرونی طور پر بھی پاک ہو، صاف ہو. اسی لیے کہا طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اسلام ظاہری طور پر بھی پاکی کو پسند کرتا ہے، اور باطنی طور پر کہ ظاہر میں تو خوب کیا کہتے ہیں سینٹ چھانٹ کر آ گیا، اور اندر جو ہے اگر بنیان اتار کر ڈال دو تو کتا مر جاوے سونگ لے ہوئے. تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں اٹھا کر. مسواک وضو کی سنت الگ ہے، مسواک وضو کی سنت الگ ہے، اور مستقل اللہ کے رسول کی سنت ہے، سنت الانبیاء ہے. وہ صرف اللہ کے رسول کی نہیں، سارے انبیاء کی سنت ہے مسواک. اسی لیے آپ وضو میں تو مسواک کرتے ہی تھے، جب بھی کیا کہتے ہیں حالات بدلتے، آپ گھر میں آتے سب سے پہلے مسواک کرتے. امی جان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے گھر میں آنے کے بعد رات میں کیا کرتے ہیں؟ بولے سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں. کیوں؟ کہ بیوی کے پاس جانا ہے، بدبو نہ آئے، تکلیف نہ ہو کسی کو. اتنے یعنی کہ میرے نبی اتنا خیال رکھنے والے تھے. آج تو پتہ نہیں لوگ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور تمباکو کھاتے ہیں، پتہ نہیں وہ گھر میں کیسے جاتے ہوں گے. پھر سامنے معاملہ بھی ایسے ہی رہتا ہوگا، اللہ ہی خیر بنائے. پھر کیا کر سکتے ہیں، خیر. ورنہ گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلے مسواک کرتے تھے اللہ کے رسول. اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مسواک، سونے سے پہلے بھی سب سے پہلے مسواک، اٹھنے کے بعد بھی مسواک. وضو کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وضو میں تو تھا ہی. بہرحال اللہ جو ہے یہ بات بیچ میں آ گئی. تو 40 دن اگر گزر گئے ہیں تو پھر تو کاٹنا پڑے گا. پھر یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہے، وہ تو کاٹے اور دور کرے گندگی کو. اس لیے بغل کے بال کا اکھیڑنے کا حکم ہے، اکھیڑنے کا. لیکن اب سخت ہو گئے استورا چلاتے چلاتے، تو اب اکھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی، ورنہ اکھیڑنے کا حکم ہے. نتف الابطی، بغل کے بال نتف کے معنی اکھیڑنے کے آتے ہیں، لہذا جن کے نرم وہ اکھیڑیں، اس سے جو ہے صفائی زیادہ ہوتی ہے. خیر اسلام نے بہت باریک اس کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر سنت پر بات ہوگی. ابھی تو ہم قربانی اور اس کے ایام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ آئے گا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے واجب ہو تو بھی، اس کے اوپر واجب نہیں ہے تو بھی
چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے. 40 دن نہیں گزرے ہیں تو گزر گئے تو پھر تو کاٹنا پڑے گا. مکروہ ہے چھوڑنا 40 دن سے زیادہ. بہرحال اب دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ قربانی کے بارے میں. قربانی اللہ کا حکم ہے اور یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. واقعات تو میں نے پچھلے ہفتے سنا دیے، اب واقعات سنانے کی طرف نہیں جاؤں گا. اب صرف مسائل اور کام کی باتیں. کچھ اعتراضات مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں قربانی کے مسئلے پر، اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور وقت رہا تو مسائل، نہیں تو آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ پورے مسئلے ہی بیان ہوں گے. تو قربانی ہمارے یہاں واجب ہے. فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. سورہ کوثر کے اندر اللہ نے فرمایا. اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی او کما قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والے صحابی، سب سے زیادہ نبی کی اداؤں سے پیار کرنے والے صحابی عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، جوان تھے، یعنی اس زمانے میں دوسرے نمبر پر ہیں، یعنی بڑے صحابہ میں نہیں ہیں بلکہ اس زمانے میں یہ جوان تھے. ان کے ابا حضرت عمر ہیں. تو ایک ایک اداؤں کو معلوم کر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مدینہ پاک میں 10 سال رہے. بھئی 53 سال میں ہجرت کی اور 10 سال آپ مدینہ پاک میں رہے، 63 سال میں آپ کا وصال ہوا. تو 10 سال مدینہ پاک میں رہے، اقامہ یضحی، اور ہر سال آپ نے قربانی کی ہے، کوئی سال آپ نے چھوڑا نہیں. 10 سال کے 10 سال آپ نے قربانی کی. اور کیسے کی وہ انشاءاللہ آئندہ جب مسئلے آئیں گے، کیا ذبح کرنا افضل ہے اور کب کرنا ہے کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ وقت رہا تو آئندہ جمعہ بھی ایک باقی ہے، پھر بقرعید کے دن جو بچے گا وہ بقرعید کے دن ہوگا. خیر، اور یہ فرمایا قربانی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی، اور اللہ کے یہاں اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، مشفق تھے، مہربان تھے، اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے. کسی امتی کو تکلیف ہوتی آپ کو درد ہوتا تھا، آپ کڑتے تھے، تڑپتے تھے، لیکن قربانی کے معاملے میں آپ نے کمپرومائز اور صلح نہیں کی. فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی، یعنی اس کو مالک نصاب ہے، قربانی اس کے اوپر واجب تھی، فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کی. جس کے اوپر گنجائش تھی، واجب تھی قربانی، اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، خبردار ہرگز وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. اس کو ہماری خوشیوں میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام الانبیاء رحمت للعالمین والی ذات اتنے ناراض ہیں، اتنے غصے میں ہیں کہ خبردار وہ ہماری عیدگاہ میں، ہماری مسجدوں میں کے قریب بھی نہ آئے. نماز پڑھنا دور کی بات، اسے ہماری خوشیوں میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سال میں ایک مرتبہ یہ واجب ہمارے اوپر آتا ہے، اور پھر کوئی لاکھوں روپے خرچ نہیں کرنے ہیں، جانور ذبح کرنا ہے، اور پورا جانور نہیں لے سکتے. اب تو حصوں والا سسٹم ہے. معتبر اداروں میں اپنا حصہ لکھوا کر اپنا واجب ادا کریں. اگر پوری بڑی کیپیسٹی نہیں ہے 20-50 کے جانور لانے کی، تو کم سے کم 1500 2000 3000 کا حصہ مل جاتا ہے، 4000 کا حصہ مل جاتا ہے. تو اس میں اپنی قربانی کریں. سال کے یعنی دنوں پر آپ ڈیوائیڈ کریں گے، کتنا دن، ایک دن کا کتنا روپے پڑے گا. اتنا تو ہم جو ہے کھیڑے میں کھانے چلے جاتے ہیں. پر پرسن جو اتنا ایک آدمی کا اتنا خرچہ ہوتا ہے 1500 2000، ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہاں کھائے، پھر آئس کریم کھانے کہیں اور جائیں گے، پھر ٹھنڈا پینے کہیں اور جائیں گے، پھر پان کھانے کہیں اور جائیں گے. یعنی یہ مال کے فتنے نہیں تو کیا ہے کہ دین کے لیے ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں. اور جانور لائیں گے تو بولے 2 سال کا لگتا تھا. کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ لگ کیوں رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں. کیوں لگ رہا ہے؟ میرے کو ایسا لگا کہ 2 سال کیوں لگا. 2 سال کا یعنی بالکل کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. یعنی بڑے جانور کی بات کر رہا ہوں. اور بکرے میں 1 سال، وہ انشاءاللہ آئے گا مسئلہ بعد میں. تو قربانی جو ہے کریں. آپ نے یعنی بہت تاکید کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے.
اب اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ قربانی کرنا یہ تو رحم دلی کے خلاف ہے، یہ جیو ہتیا ہے. اور پہلے تو جواب ترکی ب ترکی دے دوں، اے ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں. یعنی انسانوں کو مار رہے ہو، انسانیت کو قتل کر رہے ہو اور جانور کے اوپر اعتراض کر رہے ہو. یہ تو الزامی جواب دیا میں نے، اب تحقیقی جواب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اور حدیث پاک ہے، امام الانبیاء کی حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ انسان دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی گئی ہیں. دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تیرے لیے، اور تو بنا ہے میرے لیے، تو آخرت کے لیے بنا ہے. تجھ کو ہم نے بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے بنایا ہے، یعنی تو میری عبادت کر، اور باقی دنیا اور دنیا کی ہر چیز تیرے لیے. تو دنیا میں ویج بھی ہے اور بولو نا نان ویج بھی ہے، تو سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور اگر ابھی سیدھی انگلی گھی نہیں نکل رہا ہے، تھوڑا ٹیڑھا کر کے نکالوں، تھوڑا اچھے اور انداز سے سمجھاؤں. دنیا میں 4 طرح کی چیزیں آپ پائی جاتی ہیں. دنیا کے اندر 4 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ضابطہ ہے کہ جو گھٹیا اور ادنا درجے کی چیز ہے وہ اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے. سب سے گھٹیا معمولی چیز جمادات ہیں، پتھر لکڑی جن میں جان نہیں ہوتی. پتھر ہے، اینٹ ہے، مٹی ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، یہ جمادات، یہ جمی رہتی ہے، ان میں حرکت اور جان نہیں ہوتی. سب سے ہلکی چیز یہ ہے. اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے نباتات ہیں، جھاڑ سبزہ اور پھل پھول، کہ ان کے اندر نمو اور بڑھوتری ہوتی ہے، ان میں حرکت ہوتی ہے. اور نمبر 3 پر حیوانات ہیں، انسان کے علاوہ جو جاندار ہیں، چرندے پرندے. اور نمبر 4 پر انسان ہے. یہ 4 طرح کی مخلوق اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. اور ضابطہ ہے کہ ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے. سب سے پہلے جمادات مٹی ہے، پتھر ہے، تو مٹی نباتات پر قربان ہوئی. دیکھو زمین میں بیج ڈالتے ہیں، زمین قربان ہوئی نہیں ہوئی، اس نے اپنا دامن پھیلا دیا. کسان اس کے اندر جو ہے بیج ڈال رہا ہے، نباتات اگا رہا ہے، سبزہ اگا رہا ہے، کھیتی اگا رہا ہے. تو دیکھو جمادات جو زمین تھی، مٹی تھی، وہ قربان ہوئی اپنے اوپر والے پر، نباتات پر. پھر نباتات ہوگی، سبزہ ہوگا، کھیتی ہوگی، وہ قربان ہوئی حیوانات پر. حیوان اس کو کھا رہے ہیں، بکری، گائے، بیل، بھینس، جانور. اور پھر جانور نے کھایا تو جانور سے اوپر انسان ہے، تو جانور کس پر قربان ہوگا؟ انسان پر. اور انسان تو سب، اے انسان، جانور اور ہر چیز تیرے اوپر قربان، اور تو ہو جا اپنے رب پر قربان، تو رب ہوگا تجھ پر بڑا مہربان. یہ ضابطہ ہے دنیا کا. تو اللہ نے جب اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے کہہ دیا کہ دنیا تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، اور تم ہو ہمارے لیے، تو پھر اس میں ویج نان ویج سب انسان کے لیے ہے. تو انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اب بولے یہ رحم دلی اور بے رحمی کہاں سے آ گئی؟ جب مالک پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ سب تیرے لیے، یوز کر، ویج بھی اور نان ویج بھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ صرف ویج کھاتے ہیں نا، صرف ویج کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑھاپے میں، بولے یہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو بولے یہ نان ویج نہیں کھاتے نہیں، اس لیے ایسا ہو گیا. بہت سارے وٹامنس جو ہیں وہ نان ویج میں ہی پائے جاتے ہیں، جو ویج میں ہے ہی نہیں. خیر، تو ایک جواب یہ ہوا. پھر ایک سوال کرتے ہیں کہ اتنے سارے جانور ایک ساتھ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں بقرعید کے 3 دنوں میں ذبح کر دیے جاتے ہیں، اربوں خربوں کا سرمایہ یوں ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے فضول خرچی نہیں ہے؟ اور اس سے بہتر تو کچھ صدقہ کر دیتے، فائدہ ہوتا. کچھ جانور ذبح کر دیتے، کچھ صدقہ کر دیتے غریب مسکین یتیم پر. اتنے سارے جانور ایک دن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اور کروڑوں کی تعداد میں یوں ذبح کر دیے جاتے ہیں، اور اربوں خربوں کا سرمایہ اور مال یوں ضائع ہو جاتا ہے. یہ تو فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ مالک کے حکم پر قربان کرنے میں فضول خرچی نظر آتی ہے، اور اپنے یار اور محبوب کے اوپر لٹانے میں فضول خرچی نظر نہیں آتی. سنیے اچھی طرح. ایک انسان سے ہمارا عام تعلق ہے، وہ آیا، اور بھائی، بولے ٹھیک ہے، بولے جا. پھر تھوڑا اور گہرا تعلق ہے، گھر پہ آؤ بھائی، پانی وانی تو پیو نا، کم سے کم پانی پلایا، چائے بھی نہیں پلایا، چلے گیا. پھر تھوڑا اور اچھا تعلق ہے، ارے بھائی چائے پی کے جانا، اس کے اوپر چائے. پھر اگر اور اچھا گہرا تعلق ہے تو بولے چائے وائے
چائے کے ساتھ وائے وائے بھی ناشتہ واشتہ بھی ہونا چاہیے. پھر کوئی اور آ گیا اور گہرا جگری دوست بولے نہیں کھانا کھائے بغیر آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے, دروازے بند ہیں آپ کے لیے, کھانا کھانا پڑے گا آپ کو. اور اگر جنت نگر سے کوئی آ گیا تو پھر خالی کھانا نہیں اور ساری آئٹمیں یہ وہ تکلف, میٹھا تیکھا ٹھنڈا گرم, پورا دسترخوان اتنا وسیع ہوگا کہ ایک ایک نوالا کھائے گا تو بھی پیٹ بھر جائے گا. اور اگر کوئی اللہ والا آ گیا, دیکھو دین ہر جگہ غالب آتا ہے, دنیا کا تعلق ایک طرف, کوئی اللہ والا آ گیا, کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی, کوئی بہت بڑے کیا کہتے ہیں مولانا آ گئے اللہ, تو اب کیا کہیں گے, کیا آپ آئے ہمارے گھر پر رونق ہی رونق ہے, یعنی سب طرف نور ہی نور پھیل گیا. تو آپ جو ہے جانور ذبح کر ڈالتے ہیں. ہمارا سفر ہوتا تھا جماعت میں تو کچھ کے اندر وہ بیچارے محبت میں جانور ہی ذبح کر ڈالتے تھے, وہ بہت پالتے ہیں جانور کچھ کے اندر. تو بھیڑ, سردی کا موسم, دسمبر اور جنوری کا مہینہ, اور جہاں دعوت دے پورا جانور ذبح کر ڈالیں. تو ہم کہیں بھائی کیا, بولے نہیں بولے آپ لوگ آئے ہیں تو ہم تو جان نکال کے رکھ دیں میں. تو آپ کوئی اللہ والا آ گیا, اللہ کا ولی آ گیا, تو آپ جو ہے جانور ہی ذبح کر ڈالا اور دنیا بھر کا تکلف, حالانکہ معلوم ہے کہ حضرت اتنا کھاتے ہیں. بولے نہیں, بولے آپ کو نہیں معلوم کہ کتنی خوشی ہے آج ہمارے دل کے احساسات اور جذبات یعنی اس کو لکھنے میں اور بولنے میں نہیں آ سکتے, بلکہ ہم تو اپنی جان نکال کے رکھ دیں میں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بولے پھر الٹا جو ہے بعد میں کیا کرتے ہیں کہ حضرت کچھ کمی ہو تو معاف کرنا, کچھ خدمت میں کمی ہو تو, یعنی الٹا پھر اتنا سب خرچ کرنے کے باوجود الٹا جو ہے معذرت خواہ, اور کوئی کہتا ہے تو ڈانٹ دیتے کہ تم کو نہیں معلوم کتنا بڑا آدمی اور کتنی بڑی شخصیت ہمارے گھر پر آئی ہے. تو جب انسانوں میں یہ بات ہے کہ انسانوں سے محبت کی بنا پر, تعلق کی بنا پر انسان جو ہے خوب بے درے خرچ کر جاتا ہے, اس کو فضول خرچی نہیں کہتا. تو یہاں تو مالک الملک شہنشاہ کائنات جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں, ساری نعمتیں ہم پر لٹا رہا ہے جو رب, وہ رب کہہ رہا ہے آج مجھے اپنی قربانی دکھلاؤ, اور وہ لیتا بھی نہیں ہے. وہ تو صرف دلوں کا حال, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ دیکھو اللہ کے پاس نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ تو دل کا حال دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس دل سے اللہ کے لیے, اللہ کی محبت میں تو جانور ذبح کرتا ہے یا نہیں. اس لیے ہم سنیں گے انشاءاللہ آئندہ فضیلت, آئندہ جو قربانی کی فضیلت ہے, کہ ابھی خون تو گرا نہیں, ابھی ذبح کیا, خون کا قطرہ زمین پر گرا نہیں, اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. واہ واہ میرے بندے, تو نے میرے نام پر جانور قربان کر دیا, 50,000 کا قربان کر دیا, بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میرے نام پر چھری چلاتا ہے یا نہیں. اب تو نے قربان کر دیا, اب لے جا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, تو کھا اور کھلا. آج کہا رب العالمین اعلان کر رہا ہے, آج مہمانی کا دن ہے, روزہ رکھنا بھی حرام, رکھے گا توڑنا پڑے گا, رکھے گا تو توڑنا پڑے گا, جا لے جا کھا اور کھلا. تو دیکھیے جب انسانوں میں ہمارا تعلق بہت سے لوگوں سے ایسا ہوتا ہے, ایسی محبت ہوتی ہے کہ ہم پھر دیکھتے نہیں جو کیا کھلا دے میں اور کیا ان کی سیوا کر لے میں اور کیا ان پر قربان کر دے میں, اور کوئی کہتا ہے تو اس کو ہم ڈانٹتے ہیں کہ تو شرم نہیں آتی, آج ہمارے یہاں کون آیا ہے. تو جب رب العالمین اعلان کر رہا ہے تو فضول خرچیاں نہیں دیکھی جاتی, اس کو فضول خرچی نہیں کہا جائے گا اللہ کے نام پر. اور پھر صدقہ کرنا الگ مسئلہ ہے, قربانی کی کوئی نماز کی جگہ پر جو ہے صدقہ کرنے لگ جاوے کہ 2 رکعت نماز جمعہ کی فرض تھی, اس کی جگہ پر لوگ بولتے واجب ہے کہ فرض ہے, جمعہ کی نماز بھی فرض ہی ہے. تو 2 رکعت کی جگہ پر بولے نہیں 2 لاکھ روپے صدقہ کرتا ہوں میں, جمعہ پڑھنے نہیں جاؤں گا, اللہ میاں منہ پہ لپیٹ کے مار دیں گے, لے تیرا صدقہ واپس. جہاں اصل مالک کا حکم ہے, جہاں اللہ نے کہا کہ اپنی پیشانی جھکاؤ, وہاں مال نہیں چلے گا. جہاں کہا مال خرچ کرو وہاں پیشانی نہیں جھکے گی. جہاں کہا قربانی کرو وہاں قربانی چلے گی, وہاں مال خرچ نہیں ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا. 1 کروڑ روپے آدمی صدقہ کرے لیکن قربانی نہیں کر رہا, اللہ کیا مجرم ہے. اس لیے مسئلہ ہے 1 کروڑ روپے آدمی خرچ کرے, صدقہ کرے, غریب مسکین کو دے, مسجد مدرسے میں دے, لیکن اپنی واجب قربانی ادا نہیں کر رہا, حصے نہیں لے رہا ہے, تو بھی وہ مجرم ہے اللہ کے یہاں. اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ فضول خرچی ہے. اور پھر لوگ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اتنے سارے جانور ایک دن میں ذبح کر دیے جاتے ہیں تو جانوروں میں شارٹیج ہو جائے گی, کمی آ جائے گی. انہیں نہیں معلوم جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے, اللہ کا ضابطہ دیکھیے, جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے انسانوں کے لیے اتنی عام ہے, اتنی زیادہ عام ہے. انسان کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ ہوا, سانس لینے کے لیے.
سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے، تو بتائیے سانس لینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ بھائی رک جاؤ پلیز، کرپیا تھوڑا رک جائیں، بیان چل رہا ہے، لیکن اب مولانا کو سانس لینا ہے 5 منٹ تک، سب لوگ بھی سانس لے لو، اپنا اپنا ڈبہ کھولو اور ناک میں لگاؤ اور کھینچو. کچھ نہیں کرنا ہے. آدمی سو رہا ہے تو بھی سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، زندہ ہے تو کھا رہا ہے پی رہا ہے تو بھی سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، یعنی دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، دھیان بھی نہیں ہے مجھے سانس لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. جو سب سے زیادہ ضروری وہ سب سے زیادہ آسان، ہر جگہ ہوا ہے، کہیں خریدنا نہیں پڑتا کہ باکس میں رکھ کر میں ہوا لے کر آیا ہوں. کوئی بولے میری آکسیجن ختم ہوگی دینے تھوڑی، بولے نہیں نکل یہاں سے، ایسا نہیں. تو سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت سب سے زیادہ عام ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. نمبر 2 پر پانی کی ضرورت ہے، نمبر 2 پر، لیکن وہاں وہ تھوڑا کم ضروری ہے ہوا کے مقابل میں. پانی 2-3 دن نہیں ملے تو بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سانس تو ہر وقت ضروری ہے. تو آپ پانی کے لیے کہا کہ تھوڑا تو ہاتھ بڑھانا پڑے گا اور گلاس میں لینا پڑے گا اور منہ کے قریب لانا پڑے گا اور پھر اندر انہیلنا پڑے گا، کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد نمبر 3 پر غذا اور فوڈ کی ضرورت ہے، کہا کہ اس کو اور زیادہ کچھ کرنا پڑے گا. روٹی بیلنی پڑے گی، پھر پکانی پڑے گی، پھر کھانا بنانا پڑے گا، پھر منہ میں ڈالنا پڑے گا. اور نمبر 4 پر دوا جب بیمار ہوں گے تب لینا ہے. تو جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اتنی عام ہے، اتنی آسانی سے مل جاتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. تو ایسے ہی دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. دیکھو بکری جو ہے 2-4 بچے سے زیادہ نہیں دیتی، اور کتیا 8-8 12 پلے. اگر ضابطہ دیکھا جاوے تو جو جانور زیادہ بچے دیتا ہے تو ہر طرف اس کی اولادیں نظر آنے چاہیے، اور وہ تو قربان بھی نہیں ہوتا، وہ تو ذبح بھی نہیں ہوتا، وہ تو استعمال بھی نہیں ہوتا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ کتے ہر جگہ ہونے چاہیے تھے. ان کے لیے جو ہے الگ سے سینٹر دنیا بھر کے انسانوں سے زیادہ ان کے رکھنے کی جگہ بنانی پڑتی. اور اس کے مقابل میں بکری اور جو دوسرے جانور جو استعمال ہوتے ہیں پورے سال، صرف قربانی میں نہیں، روزانہ ذبح ہوتے ہیں، پورے سال استعمال ہوتے ہیں، اور بکری 2-4 بچے سے زیادہ نہیں دیتی. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کی شارٹیج ہو، لیکن کبھی ہوا؟ اعلان ہوا اس سال بھائیوں بہنوں بکرا اور بکری مارکیٹ میں نہیں ہیں اس لیے کھانا بند کر دیں، یا قربانی اس سال نہیں ہوگی بکرا اور بکری کی، گائے بیل کی قربانی نہیں ہوگی، بھینسے اور بھینسی کی قربانی نہیں ہوگی، کیوں مارکیٹ میں ناٹ اویلیبل، پلیز آئی ایم سوری. تو ایسا کبھی اعلان سنا؟ جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوگی اس میں برکتیں، خوب برکتیں. کہاں سے آ رہا ہے جانور؟ یعنی آپ دیکھیں گے کہ عقل حیران، جانوروں کے جھنڈ کے جھنڈ. اور حج کے موقع پر 60,000 70 لاکھ کا مجمع، 60 لاکھ کا مجمع، سب قربانی کر رہے ہیں. اور ایک بندہ بعض مرتبہ جو 2-2 3-3 4-4 قربانیاں کرتا ہے. اپنی بقرعید کی قربانی الگ کر رہا ہے، حج کی قربانی الگ کر رہا ہے، کوئی دم واجب ہو گیا اس کی قربانی الگ کر رہا ہے. پھر بہت سے لوگ وہاں کی برکتوں کی حساب سے ایسے ہی نفلی قربانی بھی کروا رہے ہیں. تو ایک بندہ وہاں عرب میں 10 قربانیاں کر رہا ہے، 15 قربانیاں کر رہا ہے، اور 70 لاکھ کا تو خالی مجمع ہے انسانوں کا. سوچو کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے یہ بات تو ذہن سے نکال دیں، اور یہ برکتیں ہم خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوگی، اللہ کے نام پر خرچ ہوگی، اس میں برکت. یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ صرف جانور نہیں بلکہ ہم اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے، اللہ اس میں برکت دے گا، ہمارے مالوں میں برکت دے گا، ہماری جانوں میں برکت دے گا. اس لیے بہت خوشی کے ساتھ، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. اور جو مسئلے بتائے گئے کہ ذی الحجہ کے ایام شروع ہوں گے تو راتوں کی عبادت، ہاں وہ بات رہ گئی تھی کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر، اور ان راتوں میں قیام کرنا یعنی عبادت کرنا شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے. یہ حدیث کا ٹکڑا چھوٹ گیا تھا. ان راتوں میں جو 9-10 راتیں آ رہی ہیں، ہر رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. سوچو، اندازہ لگاؤ. ہم یعنی چلو پوری رات کا جاگنا اور لمبا جاگنا ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو اہتمام کریں کہ اپنے موبائل پر تھوڑی پابندی لگا دیں، راتوں کو گھومنے پھرنے پر تھوڑی پابندی لگا دیں ان 10 دنوں میں، اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ سنتوں کے ساتھ پڑھیں،
اور اس کے بعد 2-4 رکعت نفل پڑھ لیں، سو جائیں، تہجد میں اٹھنے کی نیت کر لیں، جلدی سو جائیں، نہیں اٹھے تو بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تو بھی شب قدر کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اگر جاگنا نہیں ہو رہا ہے کوشش کریں جگنے کی، اور جگنا کیسے ہوگا کہ ہم ادھر ادھر کے جو اپنے جھمیلے ہیں، راتوں کا گھومنا پھرنا 12-1-2 بجے تک، جو ہم جو اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اپنی صحت خراب کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ ان اعمال کو کم سے کم ان 10 راتوں میں تو کم سے کم موقوف کر دیں، چھوڑ دیں، جلدی سو جائیں، جلدی اٹھیں گے تو انشاءاللہ ایک رات کا قیام شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلتیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور ہم محروم رہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے جن لوگوں پر قربانی واجب ہو رہی ہے اپنی قربانی خود جو ہے کرنے کی کوشش کریں اور جانور لائیں اور آخری درجے میں حصہ لیں معتبر ادارے میں، جہاں آپ کو یعنی دل آپ کا گواہی دے معتبر ہے، جہاں قربانی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا سب گڑبڑ ہیں اور سب صحیح ہیں، یہ بھی نہیں کہتا، اپنی تحقیق کر کے خود قربانی کرنی چاہیے۔ بہت سے اداروں میں ہو رہا ہے، اپنے یہاں بھی انتظام ہے، 1500 روپے کا حصہ ہے، جن کو جو ہے حصہ لینا ہو وہ میرے پاس بھی رسید موجود ہے، حصہ لے سکتے ہیں۔ آج سے ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، یعنی بقرعید تک اپنے حصے لکھوا لیں اور اپنی قربانی کریں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم مسئلہ بھی بیان کریں گے، قربانی کن پر واجب ہے، مالک نصاب کون ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر بھی اپنے بارے میں اپنی تحقیق خود کریں کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں، میری یہ کنڈیشن ہے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کر جو ہے اپنی قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔